سوال پوچھا جی، دنیا میں قرآن کی بے حرمتی دیکھنے میں آ رہی ہے، اس صورتحال میں ہم بحیثیت مسلمان کس طرح کا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ یہ سوال اس عہد کے ایک بہت بڑے عالم مولانا مناظر احسن گیلانی نے اپنے استاد شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی علیہ رحمہ سے پوچھا، اور انہوں نے اپنی کتاب احاطہ دارالعلوم دیوبند میں بیتے چند ایام میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں حدیث کا سبق ہو رہا تھا، تو ہم نے اپنے استاد سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ دنیا میں جہاں پر کہیں آپ کو اسلامی شاعر، اسی طریقے سے حرمت رسول اور یہ جو مقدسات ہیں ان کی توہین ہوتے ہوئے نظر آتی ہے، تو مسلمانوں کے جذبات قابو میں نہیں رہتے، اور مسلمان جو ہے وہ اپنا تن من دھن لٹانے پر تیار ہو جاتے ہیں اور کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے پلٹ کے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ جو مسلمان یہ سب کچھ کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں، کیا تم نے کبھی غور کر کے ان سے یہ پوچھا کہ اسی پیغمبر کی یہ تعلیمات ہیں کہ کم نہ تولو، جھوٹ نہ بولو، بددیانتی نہ کرو، تنابز بالالقاب نہ کرو، لوگوں کے اوپر تہمتیں نہ دھرو، اور دین اور شریعت پر قائم رہو اور عبادات کی پابندی کرو، کیا تمہیں یہ کرتے ہوئے وہ نظر آتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں جی، یہ کرتے ہوئے تو نظر نہیں آتے۔ تو نفسیات انسانی کے اس طبیب حاذق نے یہ کہا کہ جو کچھ تمہیں جذباتیت نظر آتی ہے، یہ جذباتیت اس پیغمبر کی ذات کے لیے نہیں ہے، یہ جذباتیت اس کتاب کے لیے نہیں ہے، یہ جذباتیت ان مقدسات کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کو پیغمبر کی توہین میں، مقدسات کی اہانت میں دراصل اپنی اہانت محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے قومی پیغمبر کی تم نے توہین کی ہے، یہ ہماری مقدس کتاب تھی، گویا یہ جذبہ جو حرمت کا ہے یہ خارج سے نہیں، یہ داخل کی اناؤں سے اٹھا ہوا ہے۔ تو یہ میں نے جواب اس کو اپنے آپ سے منسوب کر کے اسی لیے نہیں دیا کہ مجھ پہ کوئی فتویٰ نہ لگا دیں، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، انہوں نے اس حقیقت کو آشکار کیا۔ تو یہ جو کچھ اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے کتنے لوگ کرتے ہیں، ذرا فہرست بنا کے مجھے بتائیں۔ مجھے ایک صاحب نے بتایا، نیو یارک کے اندر وہ ایک بہت بڑے انگریزی جریدے کے ایڈیٹر ہیں، کہ جس رسالے نے ڈنمارک کے اندر پیغمبر اسلام کے چند کارٹون بنا کر پیش کیے تھے، اس کی اشاعت کل ملا کر 250 تھی اس وقت وہ پیش کیے گئے، اور ہم مسلمانوں کی شنیع قسمت کہ ان کارٹونوں کو اٹھا کر اسلام آباد کی گلیوں میں اس ملک سے وابستہ اگر کوئی ٹیلی فون کمپنی تھی اس کے بورڈوں کو بھی جلا کر آج اس جریدے کی دنیا میں اشاعت ملینز کے اندر ہے۔ قرآن مجید ہمیں یہ کہتا ہے کہ جب اس طریقے کے بیوقوف دنیا میں آ جائیں تو ان سے صرف نظر کرو۔ جب ہم صرف نظر نہیں کرتے اور اس کو ایشو بناتے ہیں تو اس کے نتیجے میں رد عمل کی ایک فضا پیدا ہوتی ہے، اور وہ فضا پھر مقابلے کی نفسیات میں ڈھلتی ہے، اور اس کے بعد ہم بندوق کے زور پر، طاقت کے زور پر اپنی مقدس کتابوں کی احترام کروانا چاہتے ہیں۔ دنیا میں اس سے زیادہ کمزور کوئی جذبہ نہیں ہے کہ آپ طاقت کے بل پر اپنے کسی رشتے کی عزت کرائیں۔ یہ معاملہ ساز بہو سے نہیں کروا سکتے، اور ہم جو ہیں پوری دنیا سے اپنے مقدس مذہبی شاعر کا احترام طاقت کے بل پہ کروانا چاہتے ہیں، اور طاقت کا عالم یہ ہے کہ پچھلے 1.5 سال سے پوری دنیا میں کشکول لے کے پھر رہے ہیں کہ $1 ارب دے دو تاکہ اس کے لیے LC کھلوا کر اپنے توپ خانوں کے لیے ڈیزل منگوا سکے۔ طاقت کا یہ عالم ہے، اور اس طاقت کے عالم میں ہم ان کو یہ دھمکاتے ہیں کہ یہ کام نہ کرو۔ تو اگر کہیں پر قرآن مجید کا یہ معاملہ ہو رہا ہے تو قرآن کی دعوت کو عام کریں، ان لوگوں کے پاس جائیں، ان کو گلے سے لگائیں اور ان کو بتائیں کہ اس کتاب کے بارے میں جو غلط فہمیاں تم تک پہنچی ہیں، آؤ ہم تمہیں پڑھ کے سناتے ہیں، اس کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو دنیا میں دعوت کی مہمیز ہیں یہ واقعات اگر کبھی پیدا ہوتے ہیں، اور ہم لوگ اتنے بدقسمت ہیں کہ ہم اس کے مقابلے میں صورتحال تو یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کی مقدسات کو جلانے پر آگے ہیں۔ ابھی ہمارے ملک کے اندر جو جڑاوالا کا سانحہ ہوا، اس کے اندر انہی آنکھوں نے دیکھا کہ وہ کتابیں کہ جن پر ہم بھی ایمان لاتے ہیں ان کو ہم نے رد عمل میں آ کے جلا دی۔